کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی ایک ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ بلند و بالا ہستی ہیں، بے پناہ بلند و بالا ہستی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس نگاہ پاک سے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے سے بعد میں آنے والوں کے لیے، ایک حدیث مبارک میں 3 بار اور ایک میں 7 بار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یا 7 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بلند و بالا شانوں والے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، یہ آپ کن لوگوں کو کن کہہ دیا یہ 3 بار یا 7 بار خوشخبریوں کا الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ کنہیں آپ 3 بار یا 7 بار خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں اپنے ان غلاموں کو، اپنے ان دیوانوں کو، میں نہیں نکل آنا بیٹا زبان نچو کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا، آج نہیں، 1400 برس پیشتر، اس سے زائد پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیوانگی دیکھی. بچہ نے خود ملاحظہ فرمایا، خود دیکھا اپنے غلاموں کو کہ دیوانگی میں بڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، اور زبانوں پہ یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے. اتنا لطف آ رہا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے، اور میرا تصور میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں حاضر تھا کہ ہم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے آقا ہماری یہ کیفیت اس وقت دیکھتے تھے. ان نوجوانوں کا یہ حال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جب غلاموں نے عرض کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ سنو، کیا تم دیکھتے ہو کہ کوئی میرے پاس سائل آتا ہے؟ ویسے تو دیکھ لینا ہی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد ہی نا ساری باتیں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. نہ کسی چیز کی حسرت رہ جاتی ہے، نہ کسی چیز کی تمنا رہ جاتی ہے. وہ چہرہ مبارک جس کے سامنے آ گیا، بس وہ بس دیکھتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. بڑے سے بڑے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو پرے کے ہوندے نا دور دے، اسی سارے کہڑے قریب دے، اس دے کرم دے نال، اس دے فضل نال، اس دے احساناں دے نال ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیتا کرو. اس واسطے میں اپنے شیخ کامل دا کول تواڈے اگے رکھیا سی، ایک خزانہ ایویں نہیں مل جانا، اے اس کی ملتا ہے جس تے اور راضی ہوتا ہے، یا اس کے کرم سے ملا کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے دوستاں. یہ وڈیاں وڈیاں ریاستاں، وڈیاں وڈیاں عبادتاں نال نہیں ملتا، اے اس سے کی ملتا ہے جس تو وہ راضی ہوتا ہے. جس سے وہ راضی ہو گیا اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو پرلے ہوندے انہوں نے اس وقت آپس میں یہ خیال کیا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس پاک دربار میں جائے اور یہاں سے بات کر سکے اس دربار پاک میں جا کے. دور دور تلاش کرایا،
پتہ لگا کہ فلاں مقام پر ایک بہت بڑا ڈیبیٹر ہے، اس انداز سے وہ بات کرتا ہے کہ اگلے کو قائل کر دیتا ہے، بڑا عبور ہے اسے بحث و مباحثے میں۔ اسے بلایا کفار نے، بلانے کے بعد بڑی خاطر مدارت کی، خاطر مدارت کرنے کے بعد انعامات وغیرہ بھی دیے، کہنے لگے اس کے بعد ہم آپ کی اور بھی خدمت کریں گے۔ پھر اپنے بلانے کا مدعا بیان کیا کہ ہم آپ کو ایک ایسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں، اس مقام پر جاؤ، ادھر جا کر تم نے بات کرنی ہے ان بتوں کے بارے میں، یہ جو ہمارے قائد ہیں ان کے بارے میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بھیجنے سے پہلے کہنے لگے کہ جب جاؤ گے نگاہ جھکا کے رکھنا، جو بات کرنی ہو نگاہ جھکا کے کرنا، ایک بار اس بددعا کے چہرے پہ اگر تمہاری نگاہ پڑ گئی نا تو پھر تم ہمارے کام کے نہیں ہوگے، تم انہی کے ہو جاؤ۔ اب وہ جب گئے چلنے کے لگے اس طرف کے، وہ کہتے ہیں میں تو اب سب کچھ بھول گیا کہ میں نے کیا بات کرنی، کیا ان باتوں کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے ذہن میں تو ایک ہی تصور آ گیا کہ یہ کون سا چہرہ ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جو اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں جب گیا میری نگاہ خوبصورت چہرے پہ پڑی، بس میں دیکھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا، پھر میں انہی کا ہو گیا، میں کسی اور کا نہیں رہ گیا۔ تو ویسے تو وہ آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں بیٹھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کی زیارت کرنے والے، انہیں اور کسی چیز کی احتیاج رہ نہیں جاتی تھی، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تم کوئی خیال لے کے آتے ہو، تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے اور میرے پاس آتے ہو، تمہیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہاری جو طلب ہوتی ہے، مانگ ہوتی ہے، تمہارے مانگے بغیر میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارے اوپر کرم ہو جاتا ہے، تمہیں نواز دیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک غلام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے ہے یہ حدیث مبارک۔ آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ کرم ہی کرم ہے، جو آ رہا ہے اس پہ کرم، کتنے بڑے بڑے گناہگار آ رہے ہیں، کیسے کیسے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے آ رہے ہیں، آقا کرم فرما رہے ہیں، آقا نواز رہے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا، ماں سے بڑی محبت تھی، پیار تھا، ماں تھی، لیکن آقا کے آگے کوئی کسی چیز کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میری ماں بھی اس پاک دربار میں آ جائے، وہ کیوں محروم رہتی ہے، یہ دل میں خیال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا، آقا علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ اے میرے آقا علیہ السلام، اس دربار پاک کی خیرات پر تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دل میں خیال آیا کہ میری ماں کیوں محروم رہے۔ زبان پہ یہ آیا، آقا علیہ السلام نے ایسے دست آنکھ اٹھا دی، ادھر دست آنکھ اٹھنے شروع ہوئے، ادھر غلام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، دیکھا کہ میرے دل کی حالت آقا نے دیکھ لی، آقا کے دست آنکھ اٹھنے شروع ہوئے، سمجھ گیا ادھر کام بن گیا، دوڑ لگا۔